یہ 14 ہجری کا زمانہ ہے۔ مدینہ میں خلافت فاروق قائم ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام عرب کے صحراؤں سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کرنے لگا۔ ایک طرف روم کی سلطنت تھی اور دوسری طرف فارس کی عظیم ساسانی سلطنت۔ دونوں طاقتیں اسلام کو ابھرنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی لشکر نے قادسیہ کے میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ حضرت عمر نے مشورے کے بعد سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار مقرر کیا۔ مسلمانوں کا لشکر تقریباً 30,000 تھا، جبکہ فارس کا لشکر اس سے کئی گنا بڑا، تعداد میں 120,000 تک بتایا جاتا ہے، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ مسلمان لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، ان کے دلوں میں ایمان اور فتح کا یقین تھا۔ فارس کا سپہ سالار رستم اپنے لشکر کے ساتھ قادسیہ کے میدان میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی فوج کی تعداد اور طاقت پر غرور کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ چیز تھی جو کسی فوج کے پاس نہیں تھی: اللہ پر بھروسہ اور شہادت کی آرزو۔ قادسیہ کی جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ پہلے دن فارس نے اپنے جنگی ہاتھی آگے بڑھائے، جس سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن حضرت سعد کی قیادت میں مسلمانوں نے حکمت عملی بدلی، ہاتھیوں کو نشانہ بنایا گیا اور آہستہ آہستہ وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ جنگ کے تیسرے دن لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ ہزاروں فوجی مارے گئے۔ رستم اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک بہادر مسلمان قاقا بن عمرو نے آگے بڑھ کر رستم کو قتل کر دیا۔ یہ لمحہ فارس کی شکست کا آغاز تھا۔ رستم کے مارے جانے کے بعد فارس کی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ لشکر بھاگ گیا اور میدان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں قادسیہ کی جنگ نے فارس کی عظمت کو خاک میں ملا دیا اور اسلام کے دروازے عراق اور ایران تک کھل گئے۔ جنگ قادسیہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑی فوج اور طاقت کچھ معنی نہیں رکھتی اگر ایمان اور قربانی ساتھ نہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایمان اور حکمت کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی ٹک نہیں سکتی۔